دیکھو ہر راحت اللہ نے جنت میں رکھ دی، ہر مزہ، لیکن یاد رکھنا اس کی یاد میں رونے کا مزہ جنت میں نہیں پاؤ گے۔ آپ کروڑوں سال زندہ رہو گے، ایک آنسو بہانا چاہو گے نہیں نکلے گا، ایک آنسو نہیں نکل سکے گا۔ یہاں تنہائی میں اس کے لیے تڑپنے اور رونے کا جو مزہ ہے، نہ وہ عورت میں ہے، نہ شراب میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ تخت میں ہے، نہ ملک میں ہے، نہ مال میں ہے، اس کے لیے رونا، اس کے لیے جذب قربان کا، اپنے جذبات پہ چھری چلانا۔ امام احمد بن حنبل بہت مشقت گزار کے دنیا سے گئے، ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے اور وقت کے بادشاہ نے بہت ان کو پٹوایا، ان کے خون و خون ہو گئے۔ انتقال کے بعد جب انتقال کے بعد ایک دوست کو خواب میں ملے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا اور کہا احمد تم نے وہ کوڑے کس کے لیے کھائے تھے؟ کہے اللہ میں نے تیرے لیے کھائے تھے۔ سبحان اللہ، یہ لذت جنت میں نہیں ملے گی۔ جوانی کی لذت پاؤ گے، میاں بیوی کی لذت پاؤ گے، کھانے پینے کی لذت پاؤ گے، زندگی کی لذت پاؤ گے، خوشیوں کی لذت پاؤ گے، لیکن اس کے لیے رونے تڑپنے کی لذت نہیں پاؤ گے۔ اللہ میں نے تیرے لیے، تو اس پر فرمانے لگے میرے اللہ نے کہا کہ احمد ہاں ہم جانتے ہیں تم نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا۔ جنت والے تو مرنے کے بعد میرا دیدار کریں گے، میں تمہیں ابھی سے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا کے دکھا دوں گا، چل میرا دیدار کرتا رہے۔ کیا مطلب؟ اس کے لیے پیچھے ہٹ، اس کے لیے جو میں نے ایک شروع میں بات کی تھی کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں، ہمارے جینے کا مقصد کیا ہے، وہاں سے میں نے بات کی۔ ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے، اب اللہ کے لیے جب اللہ میرا جاب والے ڈیمانڈ کرتے ہیں اب گھڑیاں 1 گھنٹہ آگے کر لیں، اب 1 گھنٹہ پیچھے کر لیں، اب یہاں آپ جا رہے ہیں، اب یہاں چلے جائیں، آپ کا ٹرانسفر ادھر ہو گیا، اس سے وہاں ہو گیا، آپ چپ کر کے جاتے ہیں اور اس کو برداشت کرتے ہیں، فیس کرتے ہیں، کیونکہ پروفٹ آ رہا ہے، کچھ نفع آ رہا ہے۔ میں اس زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا ہوا، میری منزل اللہ ہے، میرے جذبے میری خواہشات، جیسے خواہش پوری کرنے کی لذت ہے، اللہ کے لیے خواہش کو قربان کرنے کی لذت پر کروڑوں لذتیں قربان کی جا سکتی، جیسے اپنی من کی مراد پا لینے کی لذت، اپنی مرادوں کو اللہ کے لیے کھو دینے کی لذت اس سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ یہ لذت آپ کو جنت میں ملے گی۔ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونا، ضرورت مندوں کی جا کے مدد کرنا، اللہ کے لیے ذلیل ہو جانا، اللہ کے لیے چھوٹا پڑ جانا، اللہ کے لیے معاف کر دینا، یہ جنت میں کہاں ملے گا؟ جو کہ ہم اپنے لیے جیتے ہیں، نہ ہمیں خرچ کرنے کا سلیقہ ہے، نہ معاف کرنے کا سلیقہ ہے۔ اپنے لیے جینا کوئی زندگی نہیں ہے، جینا ہے تو اس کے لیے جیو جس نے جینا دیا ہے، مرنا ہے تو اس کے لیے مرو جس نے مرنے کا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اپنے شوق بدلو، یہ انٹرٹینمنٹ جنت میں نہیں ملے کہ اللہ کے لیے آدمی تڑپ رہا ہو، اللہ کے لیے۔ جنید بغدادی بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے رات، ایک لڑکی جوان طواف کر رہی اور زور زور سے یہ شعر پڑھ رہے، اب الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد الشوق حام قلبی بذکرہ۔
وَإِن رُمْتُ مِنْ حَبِيبِي قُرْبًا مِنْ حَبِيبِي تَقَرَّبَ يَبْدُو فَأَفْنَى ثُمَّ أَحْيَا لَهُ وَيُسْعِدُنِي حَتَّى أَلَذَّ وَأَطْرَبَ. کہاں سے ترجمہ کروں؟ میں نے اپنے دل کو بہت بچایا، لیکن محبت نے آگے ڈیرے ڈال ہی دیے اور میرے پورے دل پہ قبضہ کر لیا. میں نے تو بہت چھپایا، چھپ نہ سکی، بہت ہیلے بہانے کیے پر میں چھپا نہ سکی. بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبرا وبكاءك ان لم يجر دمعك او جرا. امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. غنیمت نبی کہاں سے یاد آ گیا؟ جب مجھے وہ یاد آتا ہے اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ، جب میرا شوق بڑھتا ہے تو میں پاگل ہو جاتی ہوں. وَإِن رُمْتُ قُرْبًا مِّنْ حَبِيبِي تَقَرَّبَا، جب میں اس کا قرب چاہتی ہوں، اس کے قریب ہونا چاہتی ہوں تو اپنا آپ میرے اوپر ظاہر کر دیتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے یبدو فأفنا، جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں مر جاتی ہوں. وہ پھر مجھے زندہ کرتا ہے، پھر مجھے اپنا قرب دیتا ہے اور میری رگ رگ میں اپنے عشق کو پھیلا دیتا ہے. جنید بغدادی جیسے ولی اللہ، وہ کہنے لگے او بچی ہوش کر، شرم کر، کیا پڑھ رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے؟ وہ بھی اس بچی کو نہ پہچان سکی. میں نے ایسے دیکھا لولا التقى لم اهجر عن طيب الوصن. جنید بدگمان نہ ہو، جس کے عشق میں تو نیند چھوڑ کے آیا ہے اسی کے عشق میں میں بھی نیند چھوڑ کے. پھر کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو، کس کا طواف کر رہے ہو؟ کہنے لگے بیت اللہ کا. تو زور سے ہنسی اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی میرے مولا کیسے تیرے دیوانے لوگ ہیں جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. جنید کہتا میں تو بے ہوش ہو کے گر گیا، ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی. یہ مزہ جنت میں نہیں ملے گا. ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے یا اللہ تو کہتا ہے جنت میں نماز نہیں ہوگی تو نماز کے بغیر جنت میں جی کیسے لگے؟ یہ سجدے، یہ روزوں کی بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، یہ اللہ کے لیے خواہشات کو قربان کرنا، اللہ کے لیے جذبے قربان کرنا، یہ نعمت اللہ کی قسم بہت بڑی نعمت. یہ یہیں ملی تھی اور کہیں نہیں ملی. اپنے لیے جینا چھوڑ دو، اس کے لیے جینا سیکھو جس نے جینا دیا ہے. اس کے لیے مرنا سیکھو جس نے مرنا اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اس کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کرو، اس کا مزہ چکھو. غصہ نکالنے کا مزہ تو روز چکھتے ہو، غصے کو برداشت کرنے کا مزہ چکھو. یا اللہ تیرے لیے عزتوں کو ڈھونڈنے کے مزے لیتے ہو، ذلیل ہونے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے، اللہ کے، اللہ کے. بدلہ لینے کا مزہ چکھتے ہو، معاف کرنے کا مزہ لے کے دیکھو اللہ کے. ایک تو آپ کے گھر جنت بن جائیں. گھروں میں ٹینشنیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، صرف معاف کرنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا، جھکنا نہیں آتا. نہ کوئی جائیدادوں کے مسئلے ہیں اور نہ کوئی بہت بڑے جھگڑے ہیں، صرف جھکنا نہیں آتا، معاف کرنا نہیں آتا، سہنا نہیں آتا، درگزر کرنا نہیں آتا. اور کوئی لڑائی نہیں. مجھے تو زندگی 1982 سے میں یورپ میں آ رہا ہوں اور اپنے ملک میں بھی دیکھ رہا ہوں جو گھروں میں آگ لگی ہے، خاندان بکھر رہے ہیں، رشتے ٹوٹ رہے ہیں. کہیں کوئی جینوئن مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جائیداد ہے یا کوئی بڑا جھگڑا لڑائی، ہر جگہ ویسے ناک کا مسئلہ ہے کہ میں نیوا نہیں پہ سکتا. تم اللہ کو بیچ میں لاؤ تو یا اللہ یہ دیکھ میں تیرے لیے ذلیل ہو رہا ہوں، پھر اس کا مزہ لے کے دیکھو. اس ذلت میں بھی وہ مزے ہیں کہ ساری عزتیں قربان ہو سکتی. اس معاف کرنے میں